ہر سوال کے پیچھے ایک تلاش ہوتی ہے، سچائی کی، روشنی کی اور ہدایت کی، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی تلاش کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں تعلیم آؤ سیکھیں اور پڑھیں چینل پر، جہاں ہم آپ کے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں بشریٰ عرفان اور ہمارے ساتھ ہماری بہن عالمہ ام ہادیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جب ہم باتھ روم جاتے ہیں تو کیا ہمیں سر ڈھکنا ضروری ہے، جبکہ ہم باتھ روم جانے کی دعا پڑھ چکے ہیں؟ دعا پڑھنے کا مطلب ہمیں پروٹیکشن مل گئی ہے، تو پھر بھی کیا سر پہ دوپٹہ رکھ کر جانا ضروری ہے؟ سر پہ دوپٹہ رکھنا فرض نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر اس کے بنا بھی چلے جائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ڈھانکنا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بیت الخلاء شیاطین کا مسکن ہے، ان کی جگہ ہے، اور اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہو یرونکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، انہم یرونکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں، اور ان کا قبیلہ، ان کے لوگ، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھانکتے تھے، اور آج سائنس نے بھی حفاظت کی بات کی ہے کہ بیت الخلاء میں منفی طاقتیں اور برے جراثیم حملہ کرتے ہیں، اسی لیے اس کو اگر ہم ڈھانک لیں گے تو زیادہ افضل ہے۔ ہاں، اگر ہم یہ ہے کہ ہمیں جلدی کا تقاضا ہے اور ہمیں نہیں دوپٹہ وغیرہ مل رہا ہے یا کوئی چیز نہیں ملتی سر کو ڈھانکنے کے لیے، تو کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ناجائز ہو جائے گا یا کوئی گناہ ہو جائے گا، جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال علماء اکرام نے اس طرح دی ہے کہ اگر مان لو کوئی شخص تمام ہتھیار بھی لے لے، پھر بھی وہ اپنے دشمن سے احتیاط کرتا ہے۔ جتنا احتیاط کرتے ہیں ہم، اتنی ہماری صحت اور ایمان کے لیے بہتر ہے، اور نور علی نور یہ ہے کہ سنت کے اتباع کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں کسی چیز میں اس طرح سے تنہا نہیں چھوڑا، ہر ایک چھوٹی چیز کے اندر ہماری مصلحت کے تحت ہمیں حکمت کی بات بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں ہمارے لیے ہی، کیونکہ عورتیں نازک ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں، اور انہیں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی آدھی خوبصورتی تو بال ہی ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی نفع ہے اور ہمارا ہی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کا احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بہن کا سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ جیسے جب ہم بال کاٹتے ہیں تو اکثر بال جھڑتے ہیں، اور یہ آج کل کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ جو جھڑے ہوئے بال ہیں اس کا وہ کیا کریں، کیونکہ پرانے بزرگ یا گھر میں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بالوں کو ایسے ہی نہ پھینکا جائے، کہیں دفنا دیا جائے یا دبا دیا جائے، تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ جو جیسے ہم نے بال کاڑھے یا ہمارے بال جھڑ گئے اور ہم نے کاڑھے، کنگھی میں سے نکالے، تو ہماری جو بڑی بزرگ خواتین تھیں، پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے اور ایک آدھ جگہ کونے میں کہیں پیڑ پودوں کا بھی وہ ہوا کرتا تھا، تو وہ انہی جگہ میں ان کو جمع کر کے دفن کیا کرتی تھیں۔ تو اس سے عورتوں کے بالوں کے ستر بھی ہو گیا، اور جیسے ہم نے کہا کہ عورتوں کی خوبصورتی بالوں میں ہے، تو اپنی چیز کی حفاظت ہوئی، اور تمام آفات سے محفوظ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے گندگی، اور جیسے ہم ان کو اگر ہم کسی جیسے کاغذ وغیرہ میں کر کے، اور آج کل جیسے ہماری چیزیں محفوظ نہیں ہیں تو ہم ان کو کاغذ وغیرہ میں کر کے، جیسے سنت کا طریقہ ہے کہ ناخن کو بھی آپ چھپا کے ڈالیں، اور وہ بھی کہ ان پہ نہ پھر اثرات ہوتے ہیں، پھر نہ کسی کے پیروں میں آئیں گے وہ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے پولیتھین اور یہ چیزوں میں ہم ڈالتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم یہی ہے کہ خلط ملط کر کے ان چیزوں کو اپنی ڈال دیں تاکہ ہماری چیزیں حفاظت سے رہیں۔
جی، اور ساتھ میں ہمارا ایٹماسفیئر بھی، کیونکہ بال جگہ جگہ نظر آتے ہیں. نظر آتے ہیں، اس سے ماحول بھی جی جی صاف جی. ستھرا رہتا اور ہے. پھر یہ ہے کہ آپ صحت مند رہیں گے. کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جادو جنات زیادہ تر بالوں پر ہی، کہ اس میں کتنی بالوں پر. سچائی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ بالوں پر جادو کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، یا دیکھیے جلا جہاں سکتے ہیں بالوں کو؟ نہیں، جہاں تک سحر کا معاملہ ہے وہ بال پر بھی ہوتا ہے اور جسم کے ہر اعضاء پر بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ بال اکثر ہمیں روزانہ کاٹنے ہوتے ہیں اور اکثر آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں، اسی لیے حفاظت کا حکم ہے. اور پھر یہ جیسے ہم نے وہ بھی بتایا، جیسے ہم بیت الخلاء میں ہیں اور ہم نہانے کے بعد ہمارے نالی کے اوپر بال رک جاتے ہیں، بالکل بالکل. ہے نا. اب وہ پانی سے صاف ہو جاتے ہیں، اب ہمارے بال ہیں. دیکھیے ایک ڈی این اے کا ٹیسٹ بھی کراتے ہیں تو بال کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمارے جسم کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے اس میں. اور جب ہم جانتے ہیں کہ بیت الخلاء جو ہے یہ شیاطین اور جنات کا مسکن ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی ہم نہائیں تو ہر جگہ کی صفائی کریں اور ان کو فوراً اپنا کسی چیز کے اندر خلط ملط کر کے پھینکیں. جو سحر کا معاملہ ہے، دیکھیے اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں آج ہم اپنے جیسے گھریلو، ہماری جیسے چائے کی پتی کا کوڑا ہے یا گرد غبار ہے، اس میں ملا کے ان چیزوں کو پھینک دیں تو نہ کسی کو آسانی سے دستیاب ہوں گی، نہ ہماری خوشبو کسی کو جائے گی، نہ ہمارا کوئی اثر ہوگا انشاءاللہ. تو ہم جتنی حفاظت ہو سکتی ہے ان چیزوں کو پھینکیں گے. مطلب جلا نہیں سکتے؟ جلانے کا تو نہیں ہے. دفن اور حفاظت، جلائیں گے کتنا اور کتنی بری بدبو آئے گی، پھر یہ جلانے سے اچھا نہیں ہے. جی بالکل. کہتی ہوں جو ہماری بڑی عورتیں کیا کرتی تھی نا کہ کسی جگہ میں دبا دیا کرتی تھی، تو ماشاءاللہ وہی کریں گے انشاءاللہ. اور یہ آسان بھی ہے. اگر نہیں ہے تو جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ چھوٹے سے کسی گھر کے گھریلو چھوٹے باریک کوڑوں میں ملا کے اور اس کو پولیتھین میں کر کے محفوظ کر کے پھینک دیں. جی بالکل بالکل صحیح کہا. انشاءاللہ بہن کو ان کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اب ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں میکے جاتی ہیں، امیوں کے گھر جانا ہوتا ہے. اب وہ کہتی ہیں گھر پاس میں ہو یا دور میں ہو، مان لیجیے ان کے گھر سے کافی دور ہے، تو وہ کہتی ہیں ہمیں وہاں جا کے قصر نہیں پڑھنی، چاہے دلی سے لکھنؤ تک کی دوری ہو یا ممبئی تک کی دوری ہو. کیوں؟ یا 78 کلو. جی جی جی. وہ دوری نہ طے کر کے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں حصے داری بھی تو مطلب لیتے ہیں، وراثت میں بھی تو ہمارا حصہ ہوتا ہے. تو ماں کا گھر بھی ہمارے ہی گھر ہوا، جب ہم اپنے گھر پہنچ گئے تو پھر قصر کیسی؟ تو اس پہ رہنمائی کریں. کیا واقعی میں ماں کے گھر جا کے قصر نہیں پڑھی جاتی، یا یہ دوری پر ہی طے کرے گا؟ یہ ایک مرتبہ یہ سوال اٹھا ہے، تو ہم نے پھر علماء اکرام سے اس کے بارے میں دریافت کیا. تو جو شریعت کا حکم ہے کہ 78 کلو دوری سے آپ کی آبادی کے بعد 78 کلو دوری سے جو زیادہ مسافت کی کوئی طے کر لے گا تو پھر اس کے اوپر قصر نماز واجب ہو جائے گی، اگر وہ 15 دن سے کم میں مقیم ہوگا، ہے نا. تو ہم نے وہ تو بعض نے فرمایا کہ جیسے جب لڑکی رخصت ہو گئی، شادی ہو گئی، اب رخصت ہو گئی، تو ابھی جیسے وہ مستقل طور پہ ابھی پوری طرح سے اپنے گھر میں مقیم نہیں ہوئی ہے، اپنے سسرال میں. تو جیسے وہ پہلی دفعہ آ گئی، اب جیسے ہم چالا وغیرہ کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ آ گئی، پھر تیسری دفعہ آ گئی، مگر جب تک تو وہ اپنی پڑھ سکتی ہے، پوری پڑھ سکتی ہے اپنے میکے میں، قصر نہیں کرے گی. لیکن جب پوری طرح سے چلی گئی اپنے سسرال میں، اب وہ زیادہ تر وہیں رہتی ہے، اب اس کے بچے بھی ہو گئے، سب ہو گئے، اب وہ وہیں رہتی ہیں. تو اب اگر اتنی دوری کے فاصلہ ہے جو شریعت نے طے کیا ہوا ہے، تو پھر جب وہ اپنے میکے بھی آئیں گی تو جب بھی قصر ہی نماز پڑھیں گی، کیونکہ اب وہ اپنا پوری طرح سے ان کا وہ گھر بن چکا سسرال جو ہے. تو انہوں نے یہی اس میں بتائی تھی گنجائش علماء کرام نے کہ جیسے جب وہ پوری طرح سے رہنے لگے، جیسے ایک مرتبہ آ جاتی ہیں نا تو یہ رہتا ہے کہ بھئی چالا بھی ہوگا ابھی. جب وہ پوری طرح سے اپنی سسرال میں جا کے رہتی ہیں، تو جب وہ 1-2 مرتبہ آئیں گی تو 1-2 مرتبہ میں تو وہ پوری نماز پڑھیں گی اپنی میکے آ کے. اور جب وہ پوری طرح سے اپنے گھر میں رہنے کی وہ عادی ہو جائیں گی، اپنے سسرال میں پوری طرح مقیم رہنے لگیں گی بہت دنوں تک، تو پھر وہ جب اپنے میکے میں آیا کریں گی کچھ دنوں کے لیے تو قصر ہی نماز پڑھیں گی. بالکل. وہ شریعت کا مسافت جو ہے وہی طے اس کا جواب ہے اصلی، کہ اگر میکہ بھی ہے اور وہ اتنی دور جو شریعت نے مسافت طے کی ہے قصر و نماز کی، اگر وہ اتنے دن 15 دن سے کم میں آتی ہیں تو وہ قصر ہی نماز ادا کریں گے
انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہن کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اب ایک بہن کا کہنا یہ ہے کہ آج کل جو یہ دانتوں کی اتنی پرابلم ہو رہی ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو فوراً وہ کیا کرتے ہیں، آر سی ٹی، اور آر سی ٹی کے بعد جب وہ آر سی ٹی کے کرنے کے بعد ویسے تو وہ اچھے سے دھو دیتے ہیں، مگر اس کے بعد ایک کیپ چڑھا دیتے ہیں، تو وہ کیپ لگانے کے بعد بہن یہ پوچھتی ہیں کیا پھر ہمارا وضو ہو جاتا ہے یا غسل ہو جاتا ہے؟ تو اس میں بھی رہنمائی کریں کہ وہ کیا کریں، یا یہ صرف ایک مت ہے یا ہماری سوچ ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ جب ہماری کیپنگ ہو گئی اور وہ اس کے اندر سیٹ ہو گیا اچھی طرح سے، اب ایک تو دانت ہوتے ہیں جس کو ہم نکال کے صاف کر لیتے ہیں، تو اس کو تو ہم نکال کے صاف کر لیں گے تو بہتر ہے، اور پاکی کے ٹائم جیسے ہم ناپاک ہیں تو ہم اسے نکال لیں اور پھر پاک کر کے ان کو لگا لیں۔ لیکن اگر کیپنگ ہو گئی ہے اور وہ اچھی طرح سے فٹ ہے، فکس ہے، تو پھر وہ ہمارے جسم کا ایک عضو بن چکا، اب وہ پاک ہے، اسی طرح سے ہے، اس کا وہ حکم ہے، تو اسے نکالا نہیں جائے گا، نہ وہ غلط ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے اصلی دانت ہیں، جی بالکل اسی حکم میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت میں کیا فرق ہے اور ہم اسے کیسے ادا کریں، رہنمائی کیجیے۔ سجدہ سہو، سہو کے معنی ہیں کسی چیز کو درست کرنا، تو اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے نماز درست نہیں ہوگی، اسے پھر سے دہرانا پڑے گا، مگر اگر نماز کے واجبات میں سے اگر ایک یا دو تین واجب بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور اس کے ادا کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر نہ کرے مثلاً اور اٹھ جائے اس جگہ سے، اپنی جگہ سے، قبلہ رخ سے منہ موڑ لے، اپنا سینہ پھر جائے اس کا، تو پھر وہ نماز دوبارہ سے دہرا لے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے سجدہ سہو کا کہ اخیر رکعت میں تحیات پڑھ کر ایک سیدھی طرف سلام پھیر لے اور پھر 2 سجدے کرے، یہ سجدہ سہو ہوں گے، اور بالکل اسی طرح یہ ادا کرنے ہیں جیسے 3 مرتبہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ اپنے عام سجدوں میں کہتے ہیں نماز کے، اسی طرح سے کرنے ہیں، اور پھر یہ 2 سجدے کر کے پھر بیٹھے، پھر تحیات اور درود دعا سلام مطلب جس طرح سے ہم کرتے ہیں اپنی نماز پوری مکمل، اسی طرح سے مکمل کر لیں۔ کسی نے اگر بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے دونوں سلام پھیر لیے اور پھر یاد آیا کہ مجھے تو سجدہ سہو کرنا تھا اور وہ نہ اٹھا ہو اپنی جگہ سے، تو وہ تب بھی سجدہ سہو کر کے دوبارہ سے تحیات پڑھ کے پوری نماز مکمل کر لے، تب بھی ہو جائے گی۔ اور سجدہ تلاوت جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے کہ قرآن میں 14 سجدے اللہ رب العزت نے عائد کیے ہیں، جب سجدے کی آیت آئے تو اس آیت کو پڑھ کر اگر نماز میں ہے تو نماز میں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں امام صاحب سجدہ آیت آتی تو سجدہ کروا لیتے ہیں اور پھر اٹھ کے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، اپنی قرات کو بھی مکمل کرتے ہیں، اور اگر ہماری قرآن پاک میں آیت آتی ہے تو اسے پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، سجدہ کرے، اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ جیسا عام سجدہ ہوتا ہے اسی طرح کرے، مطلب سیدھا سجدے میں چلا جائے، سیدھا کھڑے ہو کر فوراً سجدے چلے میں چلے جائے، اور اگر اس نے بیٹھ کر بھی سجدے میں چلا گیا تب بھی سجدہ ہو گیا، جی بالکل، ہے نا، جیسے نماز کا ہوتا ہے کہ ہم جہاں نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وضو بھی کرنا ہے اور اسی طرح قبلے کی طرف کرنا ہے جیسے کہ نماز ادا ہوتی ہے، اس سجدے وضو بہت ضروری ہے، وضو بھی ضروری ہے، کمپلسری ہے وضو، ہاں بہتر کھڑے ہو کر جائے سجدے میں، اگر بیٹھ کر بھی گئے تب بھی درست ہے، جو پڑھتا ہے اس پر بھی واجب ہے اور جو اسے سنے اس پر بھی واجب ہو گیا، جی بالکل نماز کی طرح دونوں پر واجب۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ نے سبھی سوالوں کے جواب بہت اچھے سے دیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، اور آپ وقت نکالتی ہیں ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے لیے، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پریشانی یا سوال ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس چیز کی خوشی ہے، اور ہمارے سبھی سننے والے بھائی یا بہن اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے، اگر وہ پوچھنا چاہتا ہے تو اب ہمیں میسج کر سکتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.